سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی بھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رہے کہ دلوں میں رب بستا ہے، تو آپس میں اچھے اور نیک برتاؤ کریں کہ دوسروں کے دلوں اور دعاؤں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اور اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھیں کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے سکون اور خیر پہنچانے والی ہو، اور ان کے لیے آپ کا ساتھ باعث تقویت بنے۔ ایک بات یاد رکھو، تمہارا پہلا اور آخری سہارا صرف تمہارا رب ہے۔ وہ ہر حال اور ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہے۔ اس پر یقین رکھ کر تم بس چلتے جاؤ۔ لوگ تمہارے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کریں، تم سے حسد کریں، تم بس اپنے رب کو اپنے دل و دماغ میں موجود رکھو، بس اس پر یقین رکھو۔ سب اندھیرے ضرور ختم ہو جائیں گے، تمہارے حصے کے چراغ وہ رب کائنات لازمی روشن کرے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، دعا اور یقین کے ساتھ چلتے جانا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہاریں، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ محرومی نہیں ہوتی، وہ حق میں بہتری ہوتی ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ جب کبھی تمہیں دنیا تنگ لگے تو بس سیدھا سجدے میں گر جاؤ۔ دعا لبوں پر نہ بھی آئے تو پریشان مت ہونا، بس رو دینا، اور اگر آنسو بھی نہ آئے تو خاموش بیٹھے رہنا، پر بیٹھے رہنا، کیونکہ وہ در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ بس امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ سب چھوڑ دیں تب بھی رب نہیں چھوڑتا۔ تم بھول بھی جاؤ مگر رب العالمین کبھی نہیں بھولتا۔ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لائی ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے،
کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ آزمائش بنا دیے گئے ہیں، کسی کے لیے نفس اور شیطان کے وسوسات آزمائش ہیں، تو کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم سب امتحان دینے آئے ہیں یہاں۔ پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کریں۔ یہاں سب کی آزمائش الگ ہے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے۔ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ الفتح ہے، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے۔ یہ جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں نا، وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے، تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے، تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ جانتے ہو اللہ کے پیارے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، صرف اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔
بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری، کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ گناہ ہو یا پریشانیاں، یہ ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ گناہ ہونا ایک چانس ہے اللہ کے مزید قریب ہونے کا۔ پتہ ہے کیسے؟ توبہ کر کے، اللہ کا پسندیدہ بن کے۔ پریشانیاں آنا اللہ کے قریب ہونے کا سنہرا موقع ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ صبر کر کے، اللہ کا محبوب بن کر۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور کوئی ہم سے ہمارا یہ ٹیگ، ہماری یہ پہچان نہیں چھین سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا رب ہمارے سب سے زیادہ قریب تھا، قریب ہے اور قریب رہے گا۔ چاہے سب ہمیں چھوڑ جائیں تب بھی وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر لمحے اپنے مزید قریب ہونے کے مواقع دیتا جائے گا۔ ہم نے تو بس اس کی طرف بھاگ کر جانا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اطمینان، غموں میں دل کو ملنے والی تسلی اور آپ کے ٹراماز کو ہیل کرنے کی طاقت، ان سب کو رب سیکنڈوں میں آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار نہیں کئی بار پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے محدود امیدیں نہ لگایا کریں، وہ لامحدودیت کا مالک ہے۔ آپ کو صرف مانگنا ہے، سوچنا نہیں ہے کہ کیسے ملے گا، کیوں ملے گا اور کب ملے گا۔ یہ ساری حکمتیں، یہ ساری مصلحتیں اور آپ کے لیے سب سے پرفیکٹ ٹائمنگ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ رب پر توکل کی ہمت اور استقامت تبھی ملتی ہے جب آپ اس کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد نئی ریسرچ دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، کیسے۔ اگر آپ خود کو نگیٹیوٹی سے نہیں نکالیں گے تو اپنی صحت تباہ کر بیٹھیں گے، لیکن اگر قرآن کو کھول کر دیکھیں تو رب نے کتنے سیدھے اور آسان الفاظ میں ہمیں یہی باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ نئی ریسرچ آپ کے سامنے نہیں لاتا جو پچھلی ریسرچ کی ناکامی کا ثبوت بن کے سامنے آتی ہیں، بلکہ قرآن آپ کو ہر طرح سے پرفیکٹ اور ناکامی سے کوسوں دور لے آنے والی انفارمیشن دیتا ہے، کیونکہ قرآن آپ کے رب کا کلام ہے۔ قرآن کسی انسان کی ریسرچ نہیں، بلکہ آپ کے رب کے الفاظ ہیں، کامل اور پرفیکٹ الفاظ۔
قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ سنو تم جو اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہو کہ تمہارے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں کبھی سمجھ سکتا ہے، تنہا تھے تنہا ہو، اور یہ سوچ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہیں اداس کر جاتی ہے۔ تمہارا گزرا برا وقت ابھی تک آ کر تمہارا دل دکھا جاتا ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تو اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری تکلیف کے درمیان سکھ کے لمحے وقفے وقفے سے جو آتے رہے تھے، کبھی کسی انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کی صورت جو بالکل تمہارے حالات کے مطابق تھے، تو کبھی کسی قرآنی آیت جو اتفاقاً تمہیں کہیں نظر آ گئی۔ تمہارا رب ہر موقع پر تسلی اور راحت کا سامان تمہیں پہنچاتا رہا ہے، اس نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن کی پہلی سورہ کا پہلا حرف اللہ نے ہمیں الحمدللہ کہنا سکھایا ہے۔ اللہ کی حمد، تعریف بیان کرنا، اپنے رب کا شکر کرنا۔ ہمارا رب کہتا ہے کہ جو اس کا شکر کرتا ہے مالک اسے پہلے سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لمحے اپنے مالک کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اس سب میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرے مالک کا کرم اور اس کی رضا شامل ہے۔ شکر سے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے، شکر سے بھٹکنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ شکر کی عادت آپ کو شیاطین کے جال میں پھنسنے سے بھی بچا سکتی ہے۔ شکر کرنا آپ کو دل کو اللہ کی رحمت اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ جو رب کو یاد رکھتے ہیں رب بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے سو نہیں پاتے تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ذات آپ کے لیے ویسے بھلائی نہیں چاہتی جیسے آپ کا رب آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ انہیں ہماری بہت فکر ہے، اور پھر اس چکر میں ہم وہ کام بھی کر جاتے ہیں جن کاموں سے ہمیں ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو خونی رشتے بھی ہمارے نہیں ہوتے، تو باہر کے لوگوں سے پھر اچھائی کی توقع کیا رکھنی۔ آپ اس قرآن کو پڑھیں جس کے ذریعے آپ کا رب آپ سے کلام کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں
جس کا حل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن میں نہ بتایا ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے اپنی اس کتاب میں حق اور باطل کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا تاکہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل نہ رہے۔ تو پھر آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے حکم کا پاس رکھنا سیکھیں جیسے وہ ہماری عزتوں کا پاس رکھتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے جو بھی کیا ہے ہماری حفاظت کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسے ہم سے پیار ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو ہرٹ کریں۔ انسان ہماری مدد نہیں کرتے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ انسان صرف ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے ہمیں کچھ دے سکے۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے دیے میں سے ہی ہم دیتے ہیں، سو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمالات اللہ کے ہیں۔ اس لیے امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جب ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں تب ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے اور ہمیں جو بھی کرنا چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ کس کو ہم اچھے لگ رہے ہیں اور کس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر یہ پرواہ نہیں کرنی کہ کون آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گنوانے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا اللہ، بس تم کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین و آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں
جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں اللہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے تم اس کے پاس آؤ اور یقین کرو، اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے اور وقت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہتا ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے خود دیکھی، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔
اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو یہیں پر رک جاؤ۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ خود کو ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی بھی واقع رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عن قریب جان لو گے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے ہزار بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور اتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیے، بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں۔ آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گھپ اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دیں، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا غم کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک ہے اور اس کا رب بھی بہت مہربان ہے، جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، کبھی بھی بند نہیں کرتا۔
بس شرط یہ ہے کہ انسان دستک دینا بند نہ کر دے۔ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے رابطہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے باوجود بھی انکار ہوتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اور اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر اندھا یقین کرتا ہے تو اسے اندھا نہ کریں۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے،
تم نے انداز محبت دیکھی ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، اداس ہوں، تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو رب سے رحم کی دعا مانگا کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے۔ مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے کرینے ہی بدل دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔